چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، بڑا ثواب یہ ہے کہ فرشتے دعائیں ہمارے لیے کریں گے، رحمت کی، مغفرت کی، اور ساری دعائیں، اور فرشتوں کی دعائیں جب حاصل ہوں گی تو ہم انشاءاللہ عزیز کامیاب انسان رہیں گے، چونکہ اللہ کے حکم سے ہی دعا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی بد دعا کرتے ہیں۔ کہ چلیے آئیے پہلا عمل جس کے کرنے سے، ترتیب وغیرہ سب میری اپنی ہے، پہلا عمل وہ کرنے جس سے کرنے سے فرشتے دعائیں دیتے ہیں ہم کو، ان کا درود ہم کو حاصل ہوتا ہے، ان کا استغفار حاصل ہوتا ہے، ان کی رحمت کی دعائیں حاصل ہوتی، اس میں یہ عمل ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والوں کو فرشتے دعا کرتے ہیں۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا انسان، یہ حدیث کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا کہ تم میں سے جب تک کوئی شخص باوضو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ نماز میں ہی رہتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص نماز کے لیے آتا ہے اور باوضو مسجد میں نماز کا انتظار کرنے بیٹھتا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز 1 بجے اس مسجد کے اندر کوئی شخص آتا ہے اور ظہر سے پہلے وضو وغیرہ کرتا ہے، نوافل سنت موقع وغیرہ ادا کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، پھر انتظار کرتے بیٹھتا ہے کہ اب نماز ہوں گی، اب 5 منٹ 10 منٹ یا جو بھی اس کا انتظار ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جمعہ وغیرہ میں نماز تھوڑی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، خطبہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی جگہ آپ جاتے ہیں اور کسی وجہ سے امام صاحب لیٹ آ جاتے ہیں نا، تو آپ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو جب ہم وضو کی حالت میں نماز کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ نماز میں ہی ہے، مطلب ثواب نماز کا ہی ملتا ہے۔ دیکھیے نماز تو پڑھ نہیں رہے، نماز کا انتظار کر رہے، فرض، ثواب نماز کا مل رہا ہے۔ دوسرا فائدہ، فرشتوں کی دعائیں تب تک اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے، اس شخص کو جب تک وہ انتظار میں نماز کے باوضو حالت میں، تب تک فرشتوں کی دعائیں بھی اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے۔ دیکھ کتنا چھوٹا عمل ہے، اسپیشل کچھ بھی نہیں، تھوڑا جلدی آنا ہے اور نماز کا انتظار کرتے رہنا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا نماز کا ثواب بھی ملا اور ساتھ میں فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بھی میں اور آپ بنے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے نماز کو باجماعت پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھے، مسجد جا کر پڑھے، جلدی آ کر وہ جو ہے اس کا انتظار کرے، تاکہ فرشتوں کی دعاؤں میں انشاءاللہ عزیز ہم بھی شامل ہو جائے۔ تو عمل تو چھوٹا ہے لیکن فائدہ بہت بڑا ہے کہ فرشتوں کی دعائیں ہمیں حاصل ہوتی۔ اب اس میں ایک بات تھوڑی غور طلب وہ یہ ہے کہ نماز ایک فریضہ ہے اور اس کے آس پاس کی اتنی چیزیں ہیں جو اتنا ثواب دے رہی ہے، تو خود نماز کتنا ثواب دیتی ہوں گی اندازہ لگائیے۔ یہ نماز سے پہلے کا انتظار ہے جو نماز کا ثواب بھی دے رہا ہے، فرشتوں کی دعائیں بھی دے رہا ہے، تو نماز کا کیا اجر و ثواب ہوں گا۔ اور وہ لوگ کتنے بدنصیب ہیں، یہ میں اپنے آپ کو ملا دوں، ہم لوگ کتنے بدنصیب ہیں کہ فرائض ہمارے چھوٹ رہے ہیں، دھڑلے سے چھوٹ رہے ہیں، دن رات چھوٹ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی نماز کا پابند بھی ہے تو عام طور سے 3 نماز کا پابند ہے تو اس کو بولتے ہیں نماز کا پابند ہے، ظہر، عصر اور مغرب، عشاء فجر غائب۔ 4 پڑھ لے تو تھوڑا فرشتانہ صفت اس میں پیدا ہو گئی، عشاء بھی پڑھ رہا ہے، فجر میں اٹھ جائے تو فرشتوں سے اوپر چلا جائے، ملائکہ سے ہو، کیونکہ کون اٹھتا ہے فجر میں۔ جمعہ میں مسجدوں کا حال دیکھیے، ہر مسجد بھری ہے، عیدین مسجد کا حال دیکھیے، ہر مسجد بھری ہے، رمضان کے اول 10 دن دیکھیے، ہر مسجد بھری ہے۔ اس کے بعد اتنی پاپولیشن ہے تو یہ اتنی تعداد میں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب میں جمع ہونا چاہیے تھا، تو دھڑلے سے ہم لوگ نماز چھوڑ۔ نماز میں صرف انتظار کرنے کا اجر ہے تو پڑھنے کا کیا اجر ہوگا۔ نماز چونکہ فرائض میں سے ہے، اس کا اجر بتایا نہیں گیا، یہ آخرت میں ملے گا۔ لیکن اتنا خالی ایک عمومی طور سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک نماز ہی بلا وجہ آپ چھوڑ دیں گے نا، زندگی بھر کے سجدے بھی کفایت نہیں کریں گے۔ تو نماز کو مت چھوڑیے، فرض نماز کو خاص طور سے۔ بہرحال تو نماز کا انتظار کرنے میں جو بیٹھتا ہے نماز کا ہی ثواب پاتا ہے، اور ایک چیز جو بڑی پاتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی۔ چلیے آگے آپ بڑھتے ہیں۔ دوسرا وہ عمل جسے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ پہلی صفوں میں جو انسان آ کے نماز کے لیے بیٹھتا ہے، چاہے کوئی نماز ہو، عید ہو، جمعہ ہو، عام 5 نمازیں ہو، جو پہلی صف، اسپیشل اس میں لفظ کہا گیا پہلی صف، فرسٹ رو، جو پہلی صف میں آ کے جو نماز پڑھتا ہے، فرشتوں کی دعائیں اس کو حاصل ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ آئیے ابن حبان کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں جو نماز میں بیٹھتا ہے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ کوئی جمعہ کے لیے خاص نہیں ہے، ہر نماز کے لیے۔ آپ جس نماز کے لیے مسجد آئے، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش۔ اب یہ بھی ہماری بدنصیبی بولیے، کم عقلی بولیے، علم کی کمی بھی بہرحال ہو سکتی ہے۔ آدمی آتا تو پہلے لیکن پیچھے بیٹھنا پسند کرتا ہے، عذر ہے، مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، انتظامیہ میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کو کام ہے تو اس کو باہر جانا پڑے گا، ایک الگ بات، لیکن اس کے بعد بھی ہم وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا حال یہ ہے کہ دعوت کی مجلسوں میں ہم پہلے دستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور دین کی مجلسوں میں آخر میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اگر سمجھ لیجیے آپ کو کہے کہ دعوت ہے آج آئیے، تو آپ بولیں گے رش تو زیادہ دکھ رہا، لڑ جھگڑ کے، وسیلہ لگا کے، عام زبانے میں بولیں گے لگا لگا کے آگے جاؤں گا اور کھانا پہلے کھاؤں گا، تو دینی کھانے کی مجلسوں میں آگے جانا چاہتا ہے، جبکہ اس کے فائدے اور فضائل کچھ بھی نہیں بتائے گا
کہ بھائی کھانے میں تم پہلے آئیں گے تو فرشتے نازل ہوں گے، برکت زیادہ ہوں گی، کھانا زیادہ ملے گا، ایک ٹائم کھا تو 4 دن بھوک نہیں لگیں گی، کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی، کچھ بھی نہیں ہے، اسپیشل نتھنگ، لیکن ہم اس میں آگے بیٹھنا چاہتے ہیں. اور جہاں دین کا فائدہ اور اجر ہے لا تعداد، وہاں آتے تو ہے جلدی کبھی کبھار، لیکن آگے بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں. یہ کیا مزاج ہے نہیں معلوم، یہ کیوں بنا میں نہیں جانتا ہوں، اس کی وجہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن ایک مزاج ہے کہ آتے تو لوگ جلدی ہے لیکن پہلی صف میں نہیں بیٹھنا چاہتے. شاید جانے کی جلدی، ٹھیک ہے، میں نے کہا مجبوریاں ہیں تو مجبوریوں کے لیے تو ہم بول رہے ہیں. مجبوری ہے کہ آپ کا پیشنٹ کہیں ہے، آپ آ کے کارنر میں بیٹھتے جلدی سے نکلنا چاہتے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن ایک مزاج ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پہلی صف میں جو اتنا اجر مل رہا ہے یوں ہی دیا جا رہا ہے؟ ایسی ظاہر سی بات ہے، دل نہیں چاہتا ہے وہ کرنے کو، تبھی تو ریوارڈ اسپیشل دیے جا رہے ہیں. اور کس کا درود، کس کی دعا؟ حدیث میں الفاظ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود دیتے ہیں، اور اللہ کے درود مانا اس کی مغفرت، اس کی رحمت، اور فرشتوں کے درود کا مانا ان کی دعائیں ہمارے لیے آتی ہیں. تو اللہ بھی دعا دے رہا ہے یا ہمارے لیے جو ہے درود دے رہا ہے، اور فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں جو پہلی صف میں آ کر بیٹھتا ہے. تو کوشش کیجئے جب آپ مسجد جائے، چلی پہلی نہیں ملی، پہلی بھر گئی تھی، جتنا آگے ہو سکتا بغیر لوگوں کو تکلیف دیے، بغیر لوگوں کے کاندھوں پہ سے اگالے. ہاں لیکن اگر آگے کے لوگوں نے خالی جگہ چھوڑی ہے اور پیچھے والا پھر کاندھے اگال کر آتا ہے، پھر اس کو گناہ نہیں ہے، پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا. گناہگار کب ہوگا؟ جب وہ خامخواہ لوگوں کو چیر کے جگہ نہیں دیے تو صف کے بیچ میں ہوتی ہے جگہ، کچھ لوگ آگے وہاں بڑھ جاتے ہیں، وہ جائز نہیں ہوگا. بلکہ اللہ کے رسول نے تو کہا اس کا جمعہ کا ثواب چلا جائے گا. لیکن اگر آپ خالی جگہ آگے چھوڑتے ہیں اور وہ پیچھے سے آتا ہے، حتیٰ کہ آپ نماز بھی پڑھے اور آپ کی نماز کے سامنے سے بھی آئے، وہ گناہگار نہیں ہوگا پھر، کیونکہ وہ پہلی صفوں کو پورا کرنے آ رہا ہے اور آپ نے اس کو مجبور کیا آگے آنے پر کہ پہلے آنے والے لوگ آگے نہیں بیٹھے. پہلی صف خاص طور سے یہ الفاظ ہے، پچھلی پہلی دوسری تیسری کے بھی ہے لیکن یہاں پہلی کیا آ رہا ہے. تو جو پہلی صف میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بھی درود حاصل کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کا درود بھی وہ شخص حاصل کرتا ہے. تو کوشش کیجئے جس مسجد جائے، جس نماز کے لیے جائے، اور جب بھی جائے سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش، سب سے پہلے آگے بیٹھنے کی کوشش. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے. چلیے کچھ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ گئے تو نکلنے کو جگہ نہیں ہوتی، لیکن ہماری مسجد میں آگے سے نکلنے کی بھی جگہ ہم رکھتے ہیں. ہم نمازوں میں سائڈ سے نکلنے کو بھی جگہ رکھتے ہیں، پھر بھی لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں. آگے پہلے انتظار پیچھے چلتا ہے، پھر لوگ آگے آتے ہیں. تعجب کی بات، کئی ثواب میں سے یہ ثواب ہے، ویسے تو اور کئی ثواب ہے پہلی صف ہو گیا، ابھی وہ مقصد نہیں رکھنا، لیکن ابھی ہمارا صرف فرشتوں سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے پہلی صف کے دیگر فضائل نہیں رکھ رہا ہوں، ورنہ لا تعداد فضائل پہلی صف کے. بہرحال تو پہلی صف میں آگے بیٹھیں گے، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجیں گے آپ پر، یہ فائدہ ہے. اب آئیے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے الفاظ ہے بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں پر درود بھیجتے، یاد رکھیں اسی معنی میں. اسی کے اندر جو بات آ رہی ہے اگلی صفوں میں، چونکہ اگلی صفوں سے مراد یہ پہلی کے علاوہ ہے، یاد رکھیں یہ سنن نسائی کی روایت ہے. تو اس کے اندر آ رہا ہے اگلی صفوں میں، تو اگلی سے مراد یہ کہ جو پہلے آئیں گا، پھر جو اس کے بعد آئیں گا، جو اس کے بعد آئیں گا، اور جو اس کے بعد آئیں گا. تو کوشش کرنا چاہے پہلے تو پہلی صف میں آئیں، اور پہلی صف میں نہ ہو تو اگلی صفوں میں، مطلب جتنا آگے جگہ مل سکتی اتنے آگے. جیسا میں پہنچا 2 صفیں ہو گئی تھی تو میں تیسری میں آگے بیٹھوں، پیچھے نہیں. چوتھی میں باقی، چوتھی میں فل کروں گا، پھر پیچھے نہیں، پھر 5 فل کروں، پیچھے نہیں. سب سے پہلے صفوں کو فل کریں گے، اس کے بعد جیسا جیسا پیچھے ہوتے جائیں گے ویسا ویسا پیچھے جاتے جائیں گے. تو پہلی صف کی فضیلت آ گئی، اور اس کے بعد اگلی صفوں کی فضیلت بھی یہاں ہم کو پتہ چل گئی. یاد رکھیں. آئیے تیسری بات جس کے نتیجے میں فرشتوں کی دعائیں ہم کو حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ صف میں ایک تو اگلی صف میں آنا، اور صف میں امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہونا. اس کے اسپیشل فضائل ہیں. فرنٹ روز میں آنا نماز کے لیے، اور امام کے رائٹ سائڈ کھڑے ہونا. اس مسجد میں یہ ہوگا رائٹ سائڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ امام کا رائٹ، امام جب کھڑا ہو جائے گا تو رخ بدل جائے گا اس کا ڈائریکشن. جب وہ قبلے طرف منہ کرتا ہے تو اس کا سیدھا یہ ہے، اس کا الٹا یہ ہے. تو جو شخص نماز کے لیے آتا ہے اور امام کے سیدھے طرف پہلے رو کو فل کرتا ہے، مطلب اس میں ادب بھی ہے کہ آپ کو پہلی صف فل کرنا ہے تو پہلے سیدھے طرف فل ہونا، پھر الٹے طرف ہونا. لیکن اب لوگوں کی مجبوری ہے کہ ہم شارٹ کٹ بھی نہیں، شارٹیسٹ کٹ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہاں سے یہاں تک آؤں گا تو 20 قدم زیادہ ہو رہے ہیں، وہاں سے یہاں آؤں گا تو 5 قدم میں پہنچ جا رہا ہوں، تو 15 قدم زیادہ، انرجی زیادہ، کیلوریز جلتی ہے، اس میں پرابلمز ہوتے ہیں. تو پہلے ہم یہ فل کریں گے، پھر ہم یہ فل کریں گے، چونکہ راستہ لیفٹ سے شروع ہو رہا ہے نا مسجد میں، رائٹ میں آنا چاہیے پہلے، اور رائٹ کا اگلا پہلے پورا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری آدھی فرسٹ رائٹ ہینڈ سے مسجد فل ہو جائیں گے، نہیں، وہ بات بھی ایکسپلین کرتا ہوں. پہلے حدیث رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت، بلا شک اور شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کی دائیں جانب والوں پر درود بھیجتے ہیں، امام کے رائٹ ہینڈ سائڈ کر رہے کہ نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. اس کا کیا معنی ہے؟ صرف رائٹ ہینڈ سائڈ پورا فل کر دے، پہلی کا رائٹ، سیکنڈ کا رائٹ، تھرڈ کا رائٹ، نہیں. اس لیے کہ پہلی سب سے افضل ہوئی، اس میں امام کا رائٹ سائڈ سب سے افضل ہوا. میں لیفٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں امام کا رائٹ یہ ہوتا ہے.
تو جو پہلی صف کا سب سے افضل پارٹ ہے امام کا رائٹ سائڈ، پھر اس کا لیفٹ سائڈ، پھر دوسری صف کا سب سے افضل پارٹ ہے اس کا رائٹ سائڈ، پھر اس کا لیفٹ سائڈ۔ اب کوئی کہے کہ پہلی صف کا رائٹ فل ہوگا تو میں سیکنڈ کا کیا رائٹ فل کروں؟ نہیں، کیونکہ سیکنڈ کے رائٹ سے فرسٹ کا لیفٹ افضل ہے، کیونکہ پہلی صف افضل ہے نا، پہلی صف میں اس کا رائٹ سائڈ افضل ہے، پھر اس کا لیفٹ ہے، دوسری صف میں اس کا رائٹ ہے، پھر اس کا لیفٹ ہے۔ لیکن لیفٹ جو سیکنڈ رو ہے، دوسری جو صف ہے وہ پہلی صف سے کبھی بھی افضل نہیں ہے، چاہے اس کے رائٹ میں کھڑو چاہے لیفٹ میں، تو یہ افضل ہے۔ تو پہلی صف فل کرنا چاہیے، جس میں لوگ آتے پہلے رائٹ تلاش کریں۔ جیسے آپ کو اگر مل جائے کہ وہ اے سی ٹرین ہے اور سیٹ فری مل رہی تو سب سے اچھی جگہ پہلے بھاگتے ڈھونڈیں گے، تو ویسے سب سے اچھا مقام یہ ہے کہ آتے ہی سب سے رائٹ ہینڈ کے سائڈ سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اگر پہلی صف فل ہو رہی ہے تو پہلے اس کا رائٹ، پھر اس کا لیفٹ، پھر سیکنڈ میں آپ پہنچے تو پہلے اس کے رائٹ میں بیٹھنے کی کوشش، وہ فل ہے تو پھر اس کا لیفٹ، پھر تھرڈ میں پہنچے تو اس کا رائٹ، پھر اس کا لیفٹ، پھر اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد۔ تو فرشتوں کی دعائیں ان لوگوں کو حاصل ہے جو صفوں کے اندر آتے ہیں اور امام کے رائٹ سائڈ بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ ان کا بھی رائٹ سائڈ ہوتا ہے، جو آپ ادھر دیکھتے ہوئیں گے آپ کا رائٹ سائڈ بھی یہی رہیں گے، تو رائٹ سائڈ میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے کرنا کچھ نہیں، تھوڑا سا مینجمنٹ، نماز کو تو آئے رہے بیٹھ بھی رہے، بس تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر کے سوچ سمجھ کے بیٹھنا ہے تاکہ مجھے اجر و ثواب ملے، ٹھیک ہے، اور میں اس کا بینیفٹ اور فائدہ اٹھا لوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں۔ اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ایسے میں نے شروع میں کہا ان کاموں کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ خواتین کے اندر بیٹھی ہے، وہ بھی چیزوں کو سن رہی ہے۔ خواتین کے اندر ایک عجیب مزاج ہے، وہ پہلی بار جمعہ کو جب جس مسجد میں آتی جہاں بیٹھتی ہے، دوسرے بار آتی ہے تو وہیں بیٹھتی ہے، چاہے اگلی پوری صفحے خالی رہے۔ نہیں ہم یہیں بیٹھتے ہر بار، بلکہ آ کے دوسروں کو اٹھاتے ہو، اٹھو یہاں سے، کتنے جمعہ سے ہمارے یہیں بیٹھتے، چلو آگے جاؤ آپ، اور خود پیچھے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اجر، یہ ثواب۔ ویسی عورتیں مسجد میں نماز کو نہیں آ رہی تو یہ صفوں والے ثواب سے تو محروم ہی رہیں گی نا، بٹ نیچرلی یہ جو فضیلتیں بتائی جا رہی ہے، یہ صفوں کی بتائی جا رہی ہے، جماعت کی بتائی جا رہی ہے، مسجد میں آنے کی بتائی جا رہی ہے، تو آلریڈی محروم ہے۔ ایک جمعہ آ رہے ہیں اس کو محروم کر دے رہے ہیں، اس میں بھی اپنے ڈھنگ سے بیٹھ رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ ہم تیسرے روم میں بیٹھتے ہیں مسجد کے، تیسرے میں بیٹھ رہے ہیں، حالانکہ دو خالی ہے، بھائی آج جلدی آ گیا، نہیں ہمارا کیا ہے وہ عادت ہے ہم کو، ہم تیسرے روم میں بیٹھتے ہیں اس مسجد، پہلے میں بیٹھی ہے، اس کی پہلی صف میں بیٹھی ہے، پہلی فل ہو کے دوسری میں بیٹھی ہے، پھر اس کی تیسری میں بیٹھی ہے، پھر اس کی چوتھی میں بیٹھی ہے، پھر اس کی پانچویں میں بیٹھی ہے۔ یہ طریقہ ہے اس کا۔ پھر پہلا روم فل ہو گیا، پھر سیکنڈ روم میں جائیے، پھر سیکنڈ فل ہو گیا، پھر تھرڈ میں جائیے۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھتے تو ہم بیٹھیں گے، چونکہ خیر بہرحال علم کی کمی ہے، اس سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ رحم کرے، ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تو اب آ گیا اگلی صفحے آ گئی، اور اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ کی فضیلت بھی ہم نے دیکھ لیا۔ یہ اسی طرح جو ہے ایک اور فضیلت یاد رکھیے، جو آج چوتھی بات ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے، فرشتے جس کے لیے دعا کرتے وہ یہ ہے کہ صفوں کو ملانے والوں سے پر فرشتے دعا کرتے ہیں، صفوں کو ملا کر کھڑے رہنے والوں کے لیے۔ مطلب جب نماز کے لیے ایک انسان کھڑے ہو تو مل کر کھڑے ہو، اس کے لیے ایسے شخص کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ آئیے حدیث سن لیتے، بل اس کے بعد اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ یہ جو مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، بلا شک اور شبہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے علیہ السلام صفوں کو ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کو ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ صفوں کو ملانا، اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے کہ صف میں جب کھڑے ہو تو مل کر کھڑے ہو، قدم سے قدم لگے، کاندھے سے کاندھا لگے، اس میں کوئی دو رائے کسی مسلک کی نہیں ہوتی ہے، کسی جماعت کی نہیں ہے۔ یہ ہماری جہالت اور کم علمی کا نتیجہ ہے۔ ہر آدمی دوسرے سے دور کھڑا ہونا چاہتا ہے نماز کے اندر۔ یہ حدیث میں الفاظ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کرے، اس لیے کہ اس کی دعائیں، اور کیوں ضروری ہے دوسری روایت بھی انشاءاللہ رکھتا ہوں۔ تو جب ہم نماز میں ہم آئے سب سے پہلے پہلی صف میں اس کے رائٹ سائڈ کھڑے ہونے کی کوشش کرنی، پھر لیفٹ۔ جب جماعت کھڑے ہو تو جب ہم کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ابھی بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا جگہ ہوتی ہے، کیا مل کر کھڑے ہو۔ مل کر کھڑے ہونے سے مراد قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملنا چاہیے۔ وہ لوگ بھی غلط کرتے ہیں جو قدم سے قدم ملاتے اور کاندھے سے کاندھا نہیں ملتے ہیں، وی بنا دیتے نیچے سے شیپ، مطلب اے شیپ میں کھڑے ہو گئے، پیر اتنے دور کی دوسرا آدمی اب کھڑے ہی نہیں ہو سکتا آپ کے بازو، کیسا کھڑوں گا وہ آپ سے، کاندھا کیسے ملائیں گے بتائیے؟ اگر میں ایسا کھڑے رہوں گا تو میرا بازو والا تو یہ پیر سے ملائیں گا تو وہ 1 فٹ تو ویسے ہی دور ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اے شیپ میں تو کھڑے نہیں سکتا، ٹھیک، اس کو کھڑے رہنا پڑے گا ایچ شیپ میں، جو انگلش کا الفابیٹ ہوتا ہے، سیدھا بالکل دونوں طرف سے۔ جب وہ ایسا کھڑا ہوگا تو کاندھا بھی اور پیر، مطلب اتنے ہی پیر پھیلائیں گا جتنے اس کے کاندھے ہوں گے، تو جب بازو والا آئے گا وہ بھی پیر سے پیر لگائیں گا، کاندھے سے کاندھا لگائیں گا، لیکن وہ علم بھی نہیں ہے۔ ابھی چلو مسجد میں اتنا اپڈیٹ تو ہوا تو اعلان ہوتا کہ کاندھے سے کاندھا لگائیے، اچھی بات ہے، یہ بھی ایک قدم آگے آ گیا، لیکن حدیث میں صرف کاندھا نہیں ہے، حدیث میں 2 الفاظ ہے، قدم سے قدم پہلے اور پھر کاندھے سے کاندھا ہے، مطلب فیٹ سے فیٹ لگیں گے اور شولڈر سے شولڈر لگیں گے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ جب پیر لگیں گے تو سب کے پیر کے سائز الگ ہوتے ہیں،
تو کیا ایک دوسرے کے سامنے الائن کریں گے؟ تو ٹخنے سے ٹخنا سامنے آنا چاہیے، لگنا نہیں حدیث میں، کچھ لوگ لگانے کی کوشش کریں، لگانے کے لفظ نہیں، کیونکہ ٹخنا لگائیں گے تو پیر ٹیڑھے ہو جائیں گے پھر آپ، کیونکہ ظاہر سے ٹخنا اندر ہوتا ہے، پیچھے کے حصے میں ہوتا پیر کے، ہے نا، ہاتھ کے مقابلے میں پیر سامنے چوڑا ہوتا ہے اور پیچھے چھوٹا ہوتا ہے، تو الائنمنٹ کرنے کے لیے ٹخنے کے سامنے ٹخنا آنا، ٹچ ہونا ضروری نہیں، سامنے آنا، تو میرا یہ پیر ہے ٹخنا ہے، اس کا ٹخنا ایسا آنا، اب آگے کا سائز آگے پیچھے ہو سکتا ہے پیر کا، تو یہ بھی آگے حدیث میں وضاحت، ٹخنے سے ٹخنا الائن کریں گے تو صف سیدھی ہو گئی، اس کے بعد قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا لگانے کی کوشش کریں گے، اب کوئی بہت چھوٹا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ کھڑا ہے تو کاندھا نہیں لگیں گا، کسی کی ہائٹ کم ہے تو میرے کاندھے سے نہیں، میرے آگے بائسپس جو ہے اس سے لگ جائیں گا، کوئی کاندھے سے لگیں گے، میرے کاندھے سے اوپر بھی جا سکتا ہے، بٹ میننگ یہ کہ جگہ خالی نہیں ہونا چاہیے، اس کا سینس ہے۔ تو آج ہم لوگ اس میں بھی جو افراط و تفریط کے شکار ہے، ایک حصہ وہ ہے جو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تھوڑا سر کو بازو، کوئی نزدیک آ رہا تو بازو کر دیتے، اور کچھ کا حال یہ کہ قدم سے قدم ہی ملا رہے، کاندھا مل نہیں رہا، کیونکہ قدم اتنے پھیلا دی کہ اب کاندھا ملنے کے چانس ہی باقی نہیں رہا آپ کا۔ تو بہرحال ہم کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ آئیے ابن خزیمہ کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک صحابی رسول فرماتے اور کہتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ ایک جانب سے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کی ایک جانب شروع کرتے اور دوسری تک تشریف لے جاتے، جب لوگ صف میں کھڑے ہو جاتے، آپ امام رہتے تو آپ سیدھے نماز نہیں پڑھاتے، آپ صف کے ایک کارنر میں جاتے اور وہاں سے نکل کے دوسرے کارنر تک جاتے، اور ہر انسان کا سیدھا، دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں، تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے کاندھوں اور سینوں کو چھوتے اور ان کو سیدھا کرتے، کاندھوں اور سینوں کو چھوتے، مطلب چستی بھی آگے نکلنا چاہیے نماز میں۔ اللہ کے رسول نے اس کو بھی ناپسند کیا، ایک صحابی تھے جو کھڑے تھے، سینہ نکال کے، آپ نے کہا سینے کو اندر کرو، امت میں اختلاف چاہتے ہو، تو انہیں سینہ اندر کر لیا، سینہ بھی باہر نہیں ہے تو سینے کو ہاتھ لگا دے تاکہ وہ بھی اندر ہو، کاندھوں کو ہاتھ لگا دے تاکہ وہ ملے ہوئے ہو، اور قدم دیکھتے جاتے اور اتنی سب کو سیدھا کرتے جیسا کہ ایک نیزہ۔ دیکھیے تیر اور نیزوں کو بہت سیدھا رکھنا پڑتا ہے، جب سیدھے ہوتے ہیں تو جب پھینکا جاتا ہے تو اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرتے، ورنہ تھوڑے بھی ٹیڑھے ہو جائے تو ڈائیورٹ ہو جاتے پھر اپنے ٹارگیٹ سے، اس لیے ان کو سیدھا رکھا جاتا ہے، اتنا سیدھا کرتے، تو آپ گھومتے ادھر سے ادھر، مطلب ابتدائی زمانہ جب صحابہ نئے تھے، بعد کے دور میں تو ان کو عادت تھی وہ سب بنانا شروع کر، لیکن آپ جاتے تھے ادھر سے لے کے ادھر تک، اور صفے قدم سے قدم، سینے سے کاندھا لگا ہوا ہے کیا، سینہ آگے پیچھے تو نہیں، صفوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان سے دور رہنا چاہتے ہیں، اور حدیث میں کیا فرمایا آپ نے سنی آگے، آپ نے فرمایا کہا جب آپ ایسا کرتے ہیں صفوں میں، اور یہ کہتے ہیں اختلاف نہ کرو، مطلب صفوں میں کھڑے ہونے میں ایسی گڑبڑ مت کیا کرو، اختلاف نہ کرو، ٹھیک ہے، تمہارے دلوں میں باہمی اختلاف پیدا کر دیا جائے گا، اختلاف مت کرو صفوں میں کھڑے ہونے میں ایسا، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ صفوں کا سیدھا رہنا اتنا ضروری ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ ایک روایت نے فرمایا صفوں میں خالی جگہ مت چھوڑو، میں نے شیطان کو بکری کی بچے کی شکل میں تمہارے بیچ میں آتے ہوئے دیکھا ہے، صفوں کے بیچ میں خالی جگہ مت چھوڑو، میں میرے سے چپکو مت، بازو کر رہا ہوں، آپ فرما رہے میں نے شیطان کو بکری کے بچے کی شکل میں دونوں پیروں کے بیچ میں آتے دیکھا دو لوگوں کے، اور کون سا بکری کا بچہ آ سکتا ہے شیطان کی طرف سے معلوم آپ کو؟ بڑے اور چھوٹے کا ڈیفرنس، مالدار اور غریب کا ڈیفرنس ہو رہا ہے نا، جب بھائی میں آپ میرے چپک کے مت کھڑ رہی ہے ایسا، میرے کپڑے بھی استری کر کے آیا، میں نے پوری نماز میں اس کو کریس نہیں آنا چاہیے، سمجھ رہے آپ، شیطان آ رہا ہے آپ کے اندر، اونچ اور نیچ کا، ہائی سٹیٹس اور لو سٹیٹس کا، میں بازو چھپک کے نہیں کھڑ سکتا آپ سے، سمجھ رہا، شیطان کئی طریقے کے صفوں میں آ کے ایسے اختلاف ڈال سکتا ہے، تو آپ فرما رہے گیپ مت چھوڑو، میں بکری کے شکل میں۔ اب لوگوں کو کیا ہوتا ہے معلوم، ان کو جب قرآن و سنت بتایا تو منطق لڑاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب جہالت کے نتیجے میں ہوتا ہے، منطق کیا لڑاتے ہیں، جب دو پیر کھولتے بیچ میں بھی تو آ سکتا ہے اس کا، مطلب لاجک دیکھیے، سلام ایسی لاجک پر جہاں نہیں ہونا ہوا لگایا جا رہا ہے، بھائی دنیا میں لگا، بزنس میں لگا ایسا لاجک، بزنس مال کیسا بکنا ہو کیسا، دین میں لگا رہا ہے لاجک، یہ غائب کی بات ہے کہ وہ ایک انسان کے دو پیروں کے بیچ میں نہیں آتا ہے، لیکن دو انسانوں کے پیر نہ لگے تو آتا ہے، یہ غائب کی بات ہے، یہ میں نہیں جانتا ہوں کیسے آتا ہے، شکل بتا گی بکری کی بچے کی شکل میں، اور شیطان جہاں بھی آتا ہے فتنے کے علاوہ کچھ نہیں بچا سکتا، یہ بات پتہ ہے، یہ بات طے ہوگی، لیکن انہی منطق لڑانے والوں کو اگر میں جواب دوں اپنی منطقی دماغ کے اعتبار سے، تو جس شیطان نے آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا وہ اس کی شرمگاہ کے نیچے نہیں جائیں گا، جس شیطان نے آدم کے سامنے سر نہیں جھکا اس کو حکم ہوا تھا وہ اس کی شرمگاہ کے نیچے نہیں جائیں گا، چھوٹا محسوس کریں گا پھر وہ، سمجھ رہا، خیر وہ منطقی باتیں چھوڑ دے میری اس منطق کو، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرما دیا، ختم ہو گئی بات، کہ وہ جب دو لوگ نہیں ملتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جب صفے بناتے ہیں، بھائی صفے ملانا اتنا کیا ضروری ہے، آپ اتنا کمپلسری کو چپک جاتے، یہ چپکنے کے چکر میں یہ ہوتا، میرے کو پسند نہیں آتا کوئی چپکے، میرے کو بے چینی ہوتی کنٹینیوسلی اگر کوئی میرے پیر سے پیر لگائے تو، فلاں کرے تو، یہ کرے تو، بڑی عجیب و غریب چیزیں ہم نے ایجاد کر لی چونکہ ہم کو اس کی عادت نہیں رہی ایسا کرنے کی، نتیجتاً یہ سب ہو گیا۔
ایکسٹراڈنری جس کو کہتے ہیں ہیلتھ ہائیجین کے نام پر، لوگوں سے دوری کے نام پر، مختلف وجوہات، نماز کے معاملے میں یہ سب کوئی بہانہ نہیں چلیں گا۔ جب بھی آئیں گے مسجد میں، جب بھی صف بنیں گی، قدم سے قدم لگ کے ہی ہم لوگ کھڑے ہوں گے، کاندھے سے کاندھا ہمارا لگیں گا، صفیں ایسی بنیں گی، ایک دوسرے کو سب دیکھتے جائے تو کام ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، جو شخص پہلی صف کو سیدھی کرتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مطلب درود بھیجتے ہیں۔ کیوں کہا پہلی صف؟ چونکہ پہلی صف کو دیکھ کے پھر اگلی صف فالو کریں گے، اگلی صف کو دیکھ کے اس کی بعد والی فالو کریں گے، ایک سسٹم بن جائیں گے نا پھر کہ سب دیکھو یار وہ انہوں نے کتنا کیا، ہم بھی کریں گے۔ تو اگلی صف کو سیدھا کرنے والے کو یا پہلی صف کو سیدھا کرنے والے کو دعا ملیں گی، مطلب پیچھے بھی لوگ جو ان کو فالو کریں گے سب دعا کے مستحق ہوں گے۔ اور چونکہ لوگ اگلی صف کو فالو کریں گے، دیکھیے آپ ایک جگہ کہیں مسجد میں صف بن رہی ہے، آگے 2 لوگ کھڑے ہوئے پھر گیپ، 3 لوگ کھڑے ہوئے پھر گیپ، اور اتنا گیپ ہوتا ہے کبھی کہ آپ 2 لوگوں کو سرکائے تو آپ کھڑے ہو سکتے بیچ میں جا کے، اتنا گیپ ہوتا ہے۔ تو پیچھے والے بھی کیا کرتے ہیں، ویسی صفیں بناتے ہیں، پھر لینینسی برتتے ہیں، صفوں میں نہیں ہوتا، لیکن اگلی صفحہ جب سیدھی ہوتی ہے تو پیچھے والے چلو سیدھے ہو جاؤ، پھر اس کے پیچھے والے تارے اگلے والے بہت سیدھا کرے تو ہم بھی سیدھا کرتے ہیں، پھر اس کے پیچھے والے، اور پھر ایک سسٹم بن جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے بھائی عام مسجدوں میں ایسا نہیں کرتے، آپ اس مسجد میں اور وہ مسجد جہاں جو ہے سلفی مسجدیں ہوتی ہے وہاں لوگ اتنا کیوں صف پہ امپورٹنس دیتے ہیں؟ اس کا امپورٹنس ایکچولی شریعت میں ہے تو دینا پڑیں گا نا، دل سے تو میں امپورٹنس نہیں جگا سکتا، جو شریعت نہیں دی، جیسا والدین کی اہمیت شریعت نہیں بتائی نا، میں کیسا وہ کروں، وہ بتائی گئی تو بولنا ہی پڑے گا، اس کی اہمیت ہے۔ منمانی اگر میں کوئی فضیلت بتاؤں تو پھر آپ مجھے پکڑیں کہ بھائی یہ تو منمانی ہے کہ تم نے ماموں کی فضیلت بتا دی، چچا کی بتا دی، پھوپھا کی بتا دی، خالہ کی، یہ خالو کی، خالہ کی تو ہے، یہ کہاں سے آئی؟ تو یہ تو ہے نہیں، میں نے رشتہ داروں کی فضیلت ہے، بھائی ویسا بولو، اب عام بات ہے، آپ اسپیسیفک کیسے کریں؟ لیکن جب والدین کا لفظ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، تو یہ تو مجھے بولنا ہی پڑیں گی، اہمیت دینا ہی پڑیں گی، سب کچھ کرنا ہی پڑیں گا۔ تو یہ شریعت ہے یاد رکھیں، اس میں کوئی جماعت، کوئی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف اور صرف ہماری جہالت کے نتیجے میں ہم ایسی صفیں بناتے ہیں جیسی آج بنا رہے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اختلاف اس کی وجہ سے آ چکا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ صفوں کو سیدھا کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائیں گے، اور آ چکا ہے، دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، اختلاف آ چکا ہے ہمارے۔ تو اب ہمیں صف جب بھی بنانا ہے، یہ الگ بات ہے آپ صف بنانے کے لیے کسی سے قریب ہو، وہ ناراض ہو اور پسند نہ کرے تو ٹھیک ہے، پھر کیا کریں گے، پھر تو آپ کو ہٹ جانا پڑے گا، لیکن بزید ہے لوگ، عجیب و غریب معاملہ ہے لوگوں کا، اور لوگ سمجھنے کے لیے اس چیز کو تیار نہیں۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں جانا ہوا، ایک عادت ہے میں بھی کھڑا ہوتا ہوں کسی کے ساتھ تو پہلی بار تو قدم سے قدم لگا دیتے ہیں، پھر وہ صاحب ہٹنا چاہے تو ہٹ جائے، ان کا مسئلہ ہے، پھر کیونکہ لوگ ناپسند کرتے ہیں ہمارے پاس علم نہیں ہونے کی وجہ سے جہالت، تو وہ صاحب ہٹ گئے، ہٹنے کے بعد نماز ختم ہوتے ہی انہوں نے تیز آواز میں بات کی، اب تیز آواز میں مسجد میں کوئی بات کریں گے سب سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے مسلک میں یہ طریقہ نہیں نماز میں کھڑے رہنے کا۔ اب بہرحال جس مسجد میں وہ تھے، میں بھی جہاں تھا، ہماری زندگی اس مسجد میں گزری ہے، تو اب لوگ تو سمجھ گئے کہ یار بیچارہ پھنس گیا یہ آدمی، میں نے کہا ٹھیک ہے باہر ملاقات کرتے ہیں، مسجد ہے نا۔ پھر جب مسجد سے باہر نکلے تو دارالفتہ تھا بازو میں نے کہا آئیے بیٹھیں گے مفتی صاحب اندر، میں نے کہا مفتی صاحب انہوں نے کہا کہ ہمارے مسلک میں صف قدم سے قدم ملانا نہیں ہے، تو تھوڑا اگر آپ کچھ روشنی ڈالے۔ تو بہرحال وہ مفتی صاحب نے خوب ان کو لتاڑا، خوب لپیٹا ان کو، کہا کہ تمہاری جہالت کی وجہ سے مسلک اور جماعتیں بدنام ہوتی ہیں، کہاں سے لائے تم نے، کہاں پڑھے تم نے؟ تو کہا میں نے کبھی پڑھا نہیں، لیکن ہم جو مسجد میں پڑھتے وہاں نہیں کرتے، ٹھیک ہے نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ عمل ثابت نہیں، جو آپ نے کہا ہمارے مسلک میں نہیں ہے، تو اس کا تعلق کسی مسلک سے اور جماعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق سنت سے ہے، اس کا تعلق نماز کی اصلاح اور درستگی سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے نماز کے لیے اور جب امامت کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے کہ صفوں کو درست کرو، صفوں کو سیدھا کرو، اعلان ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مسجد میں امام صاحب تھوڑا پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ پوچھتے پہلے کیا بولتے ہیں نماز کھڑے رہتے، وہ یہ بولتے کہ صفوں کو سیدھا کرو، اگلی صفوں کو بھرو، خالی جگہ مت چھوڑو، ہے نا، آپ عرب میں بھی جائیں گے، حرم میں بھی جائیں گے، صفوں کو درست کرو، اعلان کرتے وَاعْتَدِلُوا، اعتدال کے ساتھ صفوں کو بھرو، مطلب یہ ایسا نہیں کہ ایک کی طرف پورا بھر دیا، اعتدال کے ساتھ دونوں طرف بڑھتے رہو، تو یہ اعلان کرتے ہیں تاکہ صفیں درست ہو۔ اب ہمارے پاس لوگ بول رہے ہیں یہ کیا نیا اعلان ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کرتے تھے، جب نماز سے پہلے نبی کو اعلان کر رہا تو کیا معمولی چیز ہو سکتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہیں گی کہ صفوں کو درست کرو۔ آپ گھوم گھوم کے صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں، لوگوں کے سینے کاندھوں کو ٹچ کر رہے ہیں، قدم سے قدم ملے نہیں دیکھ رہے ہیں، پھر آ کے نماز کھڑی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا نماز میں صفوں کو پیچھے آگے پیچھے مت کیا کرو، گیپس مت چھوڑا کرو، جیسا میں آگے دیکھتا ہوں، یہ آپ کا معجزہ تھا، ویسے میں تم کو پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ مطلب میرے نماز میں کھڑے ہونے کے بعد تم اگر گڑبڑ کر رہے ہو تو یاد رکھ لو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے آپ کو پیچھے بھی دکھتا ہے۔ کہیں آپ کے معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اتنا احتیاط کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم کو نماز میں، سبحان اللہ، اور ہم لوگ بالکل احتیاط نہیں کرے، تو بہرحال اس معاملے میں ہم کو بڑی
احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند وہ اعمال تھے، غالباً ہم نے شاید 4 یا 5 اعمال بہرحال آج دیکھے، 4 اعمال بہرحال جس کی وجہ سے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں۔ عمل تو بہت چھوٹے تھے لیکن اہمیت کے حامل تھے، تو میں نے ایکسپلینیشن دینا یہاں ضروری سمجھا تاکہ اب ایک عمل بھی ہو جائے۔ ملک یا ملک کہتے ہیں عربی میں، جو سنگولر ہے ایک ہوتا، اور ملائک یا ملائکہ یہ پلورل ہوتا ہے، یاد رکھیے، زائد میں جب ہوتا ہے یاد رکھیے۔ تو فرشتہ جس کو عام زبان میں فارسی میں ہم فرشتہ بولتے ہیں، اردو میں آسانی سے لوگ سمجھتے ہیں اس کو۔ تو فرشتوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ اللہ کی اس مخلوق سے جس کو ہم جن کہتے ہیں، اس سے لوگ ڈرتے تو برابر ہیں، لیکن اللہ کی اس مخلوق سے جن کو فرشتے کہتے ہیں ان سے محبت نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ بات تو بالکل کامن ہے، ہر کسی سے پوچھ لیجئے جن، تو بس اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی۔ کوئی بول رہا میرے کو پالپیٹیشن، ہارٹ بیٹس بڑھ جا رہی میری، جنوں کی باتیں مت کرو۔ کوئی بول رہا رات میں بات کرے تو میرے کو فجر تک نیند نہیں آ رہی، پھر اس سے فلاں ہو رہا۔ تو وہ اللہ کی ایک مخلوق سے جو کہ جن ہے، جو ہماری طرح کی مخلوق ہے، جس کو جنت اور جہنم جانا ہے، اس سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو یہ ڈر کا ماحول تو ہر جگہ بنا ہوا ہے، مطلب جنوں کا تذکرہ ہے تو ڈر چالو ہو گیا۔ لیکن وہیں یہ ماحول امت مسلمہ میں نظر نہیں آتا ہے کہ فرشتوں سے محبت کریں، ہم ان کا تذکرہ ہم کریں، ان کے بارے میں یہ کہے کہ یہ ہمارے پاس آئے جائے تو بڑی اچھی بات ہے، چونکہ ان کی موجودگی خیر اور برکت لاتی ہے۔ چونکہ اللہ نے کچھ کو مقرر کر رکھا ہے جو آپ کے پاس خیر و برکت لاتے ہیں، کچھ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، یہ بہت کچھ کرتے ہیں آپ کے لیے، یاد رکھیں۔ ابھی وہ ہمارا ٹاپک نہیں کہ فرشتے کیا کیا ہمارے لیے کرتے ہیں، لیکن ان سے ہمارا گہرا تعلق ہے۔ جنوں سے ہمارا کیا گہرا تعلق ہے بتائیے؟ کچھ بھی نہیں، وہ ایک مخلوق ہے ہمارے جیسی، پیرلل ہمارے ساتھ جی رہی ہے، اور دو ہی ایسی اللہ کی مخلوق ہے جن سے روز قیامت پوچھ ہونے والی، وہ انس اور جن ہے۔ انسان اور جنات، ان سے پوچھ مطلب جنت جہنم میں صحیح غلط سے سوال اور جواب ہونے والا ہے، باقی اللہ کی مخلوقات سے نہیں ہونے والا ہے۔ جانوروں کا معاملہ تو یہ کہ وہ مٹی بنا دی جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، لیکن حساب تو ہوگا ان میں، لیکن مٹی بنا دی جائیں گے۔ لیکن ہمارے حساب کے بعد ہم کو جزا اور سزا ہے، اچھے کا بدلہ ہے اچھا، اور برے کی سزا ہے، بھگتنا بھی ہے۔ دو ہی مخلوق ہیں تو ہم ان سے ڈر رہے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ نہیں کر، جبکہ ان سے ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہم پیدا نہیں ہوئے، روح ابھی ڈالے جانے والی ہے، تو ایک فرشتہ آگے پوچھتا ہے اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس فرشتے کو روح ڈال دے اس کے اندر۔ جب ماں کے پیٹ میں ہم 40 اور 40 120 ڈیز، مطلب چوتھا مہینہ چالو ہو گیا، اللہ ایک کو کہتا ہے جاؤ روح پھونک دو، وہ لاتا ہے ہماری روح کو، اور ابھی جو بچہ پیٹ میں جو ہے جنین ہے جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے چوتھے مہینے کے اندر۔ تو ہمارا تعلق ان سے وہاں سے چالو ہو گیا ہے نا، مطلب روحوں میں سے لائے ایک روح کو پیٹ میں ڈالے تو ہمارا ریلیشن بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لائف میں زندگی میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے برکت کی دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس آ رہے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں نا، ہر ہفتے کے اعتبار سے پیر اور جمعرات کو عمل چڑھ رہے ہیں، ہر روز کے اعتبار سے فجر اور عصر میں عمل چڑھ رہے ہیں۔ تو ڈیلی کی شفٹ فجر اور عصر کی ہے، اور ویکلی شفٹ جو ہے پیر اور جمعرات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روز روزہ رکھتے تھے پیر اور جمعرات، تاکہ میں اس حالت میں رہوں کہ جب میرے نام عمل پیش کیا جائے اس ویکلی جو ہے تو میں روزے سے رہوں، اور ڈیلی عصر اور فجر کی نماز کو امپورٹنس دیا گیا تاکہ جب فرشتے عمل لے کر پہنچے تو ہم نماز کی حالت میں رہیں، ہے نا۔ ہوتا نہیں ایک آدمی بھائی باقی ٹائم کچھ بھی ہو، آخر وقت میں تو چلو کچھ نہ کچھ اچھا ہونا چاہیے، تو ہم کم از کم اس وقت عبادت کی حالت میں رہیں۔ تو یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں ہماری، یہ برکتیں لاتے ہیں، خیر لاتے ہیں۔ ان کا غیر موجودگی نحوست لاتی ہے، یہ ہماری حفاظت بھی کرتے جب تک اللہ چاہتا ہے، اور جب اللہ نہیں چاہتا پھر ان کو ہٹا دیتا ہے، اور پھر جو بھی ہونا ہے، ہم پر اٹیک ہونا ہے، یہ ہونا ہے، چیزوں کا گرنا ہو جاتا ہے۔ آپ کئی بچوں کو دیکھیے ایسے معجزاتی طور سے دیکھتے ہیں آپ بچ جاتے ہیں، آج سی سی ٹی وی کیمرے بہت ہو گئے نا، ارے اچانک دیوار گرے لیکن اس سے ایک کیسا نکل گیا ہو۔ تو اللہ کو جب تک حفاظت کروانا ان سے اللہ کرواتا رہتا ہے، جب پھر ختم ہوگا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ بلکہ اپوائنٹڈ ہے، ایک اپوائنٹڈ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بچپن سے، جو قارئین ہے جنوں میں سے، وہ ہم کو صرف بہکاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک اپوائنٹڈ فرشتہ ہوتا ہے جو ہم کو خیر اور اچھائی کی باتیں ہمیشہ بولتا رہتا ہے۔ اس لیے شر اور خیر کا پہلو ایک ساتھ ہمارے دل میں دیکھتے ہیں، ابھی اتنا دیکھ کے چلے جاتا ہوں نماز کو، نہیں ابھی نماز کو جانا ہے، یہ دونوں پہلو ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ چلو یہ کھا لیتا ہوں اس لیے کہ حرام ہے، لیکن مال تو آ رہا ہے نا، دوسرا پہلو نہیں یہ حرام ہے نہیں لینا۔ تو یہ دونوں، ایک فرشتہ آپ پہ ہے جو آپ کو اچھائی کا حکم ہمیشہ دیتے رہتا ہے، اور ایک شیطان وہ کرتا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ہے۔ مر جائیں گے تو یہ لینے آنے والے ہیں، روحوں کو لینے آتے ہیں اچھے اور بری شکل میں، انسان کے اعمال کے اعتبار سے خبر میں ڈال دیے جائیں گے تو سوال کرنے آ جائیں گے۔ تو ان سے ہمارا گہرا تعلق ہے، حتیٰ کہ زمین آسمان کے کئی معاملات اللہ نے ان کو دے رکھے، تو ان سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم نے فکر مند ہونا چاہیے کہیں ہمارے گھروں سے دور نہ ہو جائے، ہمارے معاملات سے دور نہ ہو جائے، چونکہ یہ جہاں موجود ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور جب موجود ہوتے ہیں تو خیر لے کر آتے ہیں، اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر شیاطین آ جاتے ہیں اور شر ہو جاتا ہے، پھر ہم بولتے ہیں نحوست آ گئی، برکت ختم ہو گئی، پیسہ پہلے اتنا کماتے تھے اتنا پڑتا تھا اب نہیں پڑتا ہے، فلاں ہے۔ تو ان کی موجودگی بڑی اہمیت ہے، اور یہ اللہ کے حکم کے بغیر کہیں موجود بھی نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے جو عرش کو اٹھائے فرشتے ہیں
جو مقربین میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہے، وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سے اتنے قریب ہے وہ، اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو رب العزت ان کا سنتا ہے، اس لیے کہ وہ بغیر رب العزت کے حکم کے کچھ کرتے ہی نہیں ہے۔ جب اللہ ان کو حکم دیتا ہے، مطلب اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کا پالا آنا جانا سب شروع ہو جاتا ہے اس کے پاس، اور اللہ جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں، پھر نحوست، لعنت، برائیاں، شر اور ساری چیزیں بہرحال آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس مخلوق سے محبت ضروری ہے، اس سے زیادہ جتنا جنوں سے ڈر رہے ہیں یاد رکھیے، اور جن بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں ڈر رہے ہیں، لیکن یہ مخلوق جتنی اہم ہے، بڑی اہم ہے، تو وہ اصل چیز یاد رکھتے۔ آج میرا ٹاپک یہ مخلوق کب آتی ہے ہم سے قریب، فرشتے کب آتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے یہ کب چلے جاتے ہیں ہم سے دور، امپورٹنٹ چیز ہے۔ مطلب آتے کب ہے یہ تو ٹھیک ہے، اچھا ہی نیکی کریں گے، لیکن جاتے کب ہے، دور کیوں چلے جاتے ہیں؟ اگر کچھ وہ پوائنٹس و معاملات پتہ چل جائے تو انشاءاللہ ہم ایسے کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ہم سے دور چلے جائیں، ٹھیک۔ اور یہ وہ باتیں یاد رکھیے جو شرک اور کفر، نفاق اس کے بعد کے درجے کی باتیں ہیں۔ مطلب کوئی کہے کہ میں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مشرک کے قریب فرشتے نہیں آتے، اور یہ تو یہ وہ لیول کا بات نہیں ہو رہی، ہم وہ کریں گے ایک انسان مسلمان ہے اس کے بعد کیوں فرشتے اس کے پاس نہیں آتے، ہم وہ ٹاپک کو دیکھیں گے۔ ورنہ کفر کرنے سے فرشتے دور چل جائیں گے، کوئی آدمی شرک کرتا تو وہاں فرشتے نہیں ہوتے، وہاں شیاطین موجود ہوتے جہاں شرک ہوتا ہے، شرک کے اڈوں پر، ہے نا، تو وہ تذکرہ نہیں، صرف یہ چلے کیوں جاتے ہیں، یا وہ اعمال جس سے ہم بچے جن کی وجہ سے یہ مخلوق اللہ کی چلی جاتی ہے، جو اگر آ جائے تو اللہ کے حکم سے خیر و برکت لاتی ہے، اور اللہ وہیں بھیجتا ہے جہاں خیر و برکت بھیجنا ہے، اس کو کچھ اچھا کرنا ہے کسی، تو کیوں چلی جاتی ہے؟ بہت زیادہ اعمال نہیں ہے، چند ہی اعمال ہے، ہم کوشش کریں کہ ان اعمال کو سنیں اور اپنے نفس کو بچانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ کی مخلوق ہمارے پاس آیا اور جایا معاملہ ان کے سلسلہ چلتا رہے، ان سے تعلق اچھا بنتا رہے۔ یاد رکھیے، اور میں ایک عام زبان میں یہ بات کہتا ہوں، یہ ایک انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کا مقام ہو، اس کا مرتبہ ہو، اس کی پہچان ہو۔ پہچان کا تو ہر کسی کو رہتا نا، اور ان کو تو وہ پہچانتے ہیں، وہ آدمی کو میں نے سمجھا تھا ایسا، لیکن اس کو تو وہاں گیا تو سب کھڑے ہو گئے اس کے لیے نا، وہ رسپیکٹ انسان کو اچھا لگتا ہے کوئی اس کو اگر دے تو اصل میں بار بار اپنے تقریروں میں کہتا ہوں، انسان دنیا میں غریب رہے، امیر رہے، صحت مند زندگی گزارے، بیمار گزارے، جو بھی ہو، لیکن اصل اس کی پہچان اس مخلوق سے ہو جو لینے آئے، تو وہ پہچان کیوں یہ کون ہے، کس کو لینے آئے، اور وہ فرشتے جب وہ لینے آتے مومن کو تو پہچانتے ہیں کون ہے، جب آتے اس کو لینے تو اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں اس جو ناموں کو پسند کرتا دنیا میں، تو ہم بولیں گے یار اس کی پہچان تھی، آئے تو فرشتے پہچانتے تھے، جب آسمان پہ لے جائے تو پہچانتے تھے، چونکہ اب نیک روح جاتی ہے آسمان کے فرشتے جو پہلے آسمان پہ ہوتے، دروازے اس کے بغیر کھلتے نہیں ہیں، وہ اس کی خوشبو سے پہچان لیتے اور کہتے ہیں کون نیک روح آ رہی اوپر، کیونکہ ان کو اس کی اسمیل خوشبو آ جاتی ہے۔ اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کے شکلوں کو بدلتا فرشتوں کو، اور وہ ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں اور مار مار کے اس کو نکالتے ہیں، اور جب اس کو بدبودار لباس پہناتے ہیں، جب آسمان پہ لے جاتے ہیں تو پہلے آسمان پہ فرشتے بولتے ہیں اس کو آنے کی اجازت نہیں، پھینک دو اس کو نیچے، اس کو پہلے آسمان سے نیچے پٹک دیتے ہیں۔ تو پھر پہچان اگر انسان کی ہو، چاہے دنیا میں جیسی بھی زندگی گزارا ہو، ٹاٹ کے تہلوں پر زندگی گزار لیا ہو، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گزار لیا ہو، غربت میں جی لیا ہو، ہے نا، لیکن جب آنکھ بند ہو تو وہ پہچانتے ہو، تو بھائی یہ اصل پہچان ہے۔ اگر کسی کو موت کے فرشتوں نے پہچان لیا اور اچھے سے پہچان لیا، مطلب وہ تو کامیاب انسان، ہم کہیں گے یار اس کی پہچان بہت اوپر تک ہے، یقیناً اس سے اوپر کیا پہچان ہو سکتی، تو فرشتوں سے تعلقات اچھے ہونا بہت ضروری۔ چلیے آئیے، اب وہ کیا اعمال ہے جو دنیا میں ہم کرنے سے یہ مخلوق دور چلی جاتی ہے، جن سے ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے، ہر چیز کر رہی ہے، ہماری پیدائش پر موجود ہے، مطلب روح لا رہی ہے اور اس کے زندگی میں موجود ہے، حفاظت کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، اعمال لا رہی ہے، لے جا رہی ہے، معاملات بھی کر رہی ہے ہمارے لیے۔ بارش کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ہے بادلوں کے لیے فرشتے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، وہ کوڑوں سے ان کو مارتے ہیں اور ہاک کر لے جاتے جہاں وہ برسانا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے، ٹھیک۔ تو بہرحال یہ مخلوق کیوں چلی جاتی ہے؟ تو وہ اس کام پہ جاتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ان لوگوں کے پاس اور ان کام پہ موجود ہے جو اللہ کا جہاں ذکر ہوتا ہے، تو کہاں ذکر ہوتا ہے، کہاں فائدہ ہوتا ہے وہ نہیں لیں گے، کہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو آئیے بہت کم پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے، تو پہلا پوائنٹ یاد رکھیے، اس گھر سے فرشتے چلے جاتے یا دور ہو جاتے یا نہیں آتے جس گھر کے اندر، یاد رکھیے، کتا یا تصویر ہو، یاد رکھیے کتا اور تصویر ہونے سے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھیے، یہ اب نہیں کر سکتے، لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت کر دوں، یہ ہے کہ اگر کتا شکار کے لیے پالا جا رہا ہے، کتا حفاظت کے لیے پالا جا رہا ہے، تو اس کتے کو گھر سے آپ باہر رکھ سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں، چونکہ کتے کو خامخواہ رکھنا ہے، شوق کے لیے کسی نے رکھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہر روز ایک قرات اجر کم ہو جاتا ہے، اور قرات کیا ہے؟ احد پہاڑ سے برابر، اس کے برابر یا اس سے زیادہ ایک قرات ہوتا ہے، تو ڈیلی مائنس ہو جاتا ہے اگر شوق کو پالا تو، لیکن ضرورت کے لیے پالا،
حفاظت ہو سکتی ہے، جو ریبڑ ہوتے ہیں جانور وغیرہ ان کو جمع کرنے کا معاملہ ہو سکتا ہے، پرسنل سیفٹی کے لیے ہو سکتا ہے، یا کچھ چیزیں آ رہی ہے اور جا رہی ہے جس پہ آپ بارڈر پر ہے، یا آپ ایسے شخص ہیں جن کے پاس تو سونگھنے کے لیے جانور ہوتے ہیں کتے کہ بھائی دیکھیں کوئی خطرناک چیز تو نہیں اندر آ رہی جا رہی ہے نا، ہوتا ہے ایسا، تو یہ تو حفاظت ہے، یہ مسئلہ نہیں، لیکن ان کو بھی گھر سے باہر رکھنا ہے، مطلب اس کو آپ کہیں گے آپ کا ایک رہنے کا گھر ہے، اس کا صحن ہوتا ہے، آنگن ہوتا ہے، خالی ایریا جو وہاں رکھیں گے آپ، اندر نہیں گھر کے، تو وہ بہرحال اس حد تک ٹھیک ہے، یہ ضرورتیں اور مجبوریاں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالت میں اگر کتا اور تصویر گھر میں ہے تو وہ فرشتے وہاں نہیں آتے اندر، تو اس معاملے میں ہم کو بہت محتاط رہنا ہے، اور ایسی کوئی غلطی ہم نے نہیں کرنا ہے کہ فرشتوں کو خامخواہ دور کر دے، سوشل سٹیٹس کے چکر کے اندر کہ بھائی ہم بہت بڑے گھر کے ہو گئے تو کتا رہتا ہمارے گھر میں، کیوں رہتا؟ تم شکار پہ جاتے ہیں، شکار کر کے کھاتے آج کے دور میں، تم کو حفاظت کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، بس اب وہ چونکہ سب کچھ ہو گیا، اتنا پال لیا تو اب کتا پال رہے، بھائی اپنے رشتہ داروں کو پالو اتنا ہی ہے، تو مسکینوں کو پالو اتنا ہی ہے، تو معذور اور یتیم اس سماج میں کتنے ہیں، اور اس امت کے علاوہ انسانیت میں کتنے ہیں، وہاں خرچ کرو، ورنہ یہ بھی میں نے دیکھا کہ سوشل سٹیٹس کے چکر کے اندر کتے پالے جا رہے ہیں، اور کتوں کی وہ خدمت کی جا رہی ہے جو گھر میں پڑا ہوا بوڑھا ہے اس کی نہیں کی جا رہی ہے، کتوں کا پیخانہ صاف کیا جا رہا ہے، کتوں کو پیخانہ کرانے کے لیے گھمانے لے جایا جا رہا ہے، حد ہو گئی یار، ٹھیک ہے ایک جانور ہے ضرورت کے لیے، لیکن وہ جو سٹیٹس مینٹین کرنے کے چکر میں اس کی کنگھی کی جا رہی ہے، گھر میں بوڑھا باپ ہے، دادا کی کنگھی نہیں ہو رہی، کتوں کی کنگھی ہو رہی ہے، عجیب و غریب ہو گیا، تو ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، بہرحال تو ضرورت ایک الگ چیز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا داخل ہو اور جس میں جاندار کی تصویریں ہوں، تو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، تو لہٰذا خامخواہ ہم کو کتے نہیں پالنا ہے، اور تصاویر کو ہم کو نہیں لٹکانا ہے یاد رکھیں۔ تصویروں کا معاملہ بھی آج کل بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے، پہلے زمانے میں بھی تھا، آج بھی نظر آ رہا ہے کہ یادگار کے لیے والدین کی تصویر، یادگار کے لیے گھر کے بڑوں کی تصویر، یادگار کے لیے کے علاوہ برکت کے لیے فلاں پیر صاحب فقیر صاحب کی تصویر دیکھی ہوگی نا آپ نے، تو یہ تصاویر رکھنے سے فرشتے نہیں آتے یاد رکھیں، تو یہ نہیں آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مرتبہ گھر میں گئے، اور روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس گھر میں نہیں آئے، تو آپ نے کہا کہ جبرائیل، اور جب آئے تو دروازے کے باہر سے آواز دی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور پوچھا آپ اندر کیوں نہیں آ رہے، جب پہلے تو اندر آتے تھے، تو کہا آپ کے جو چارپائی تھی گھر میں اس کے نیچے کتے کا بچہ چلا گیا تھا، چھوٹا تھا شاید، تو آواز وغیرہ نہیں کیا، یہ معلوم نہیں ہوا، جب اس کو گھر سے نکالا گیا تو تب جو ہے فرشتے مطلب جبرائیل علیہ السلام گھر میں آئے، تو فرشتے نہیں آتے، تو کیا ہم رحمت برکت مغفرت کا جو سامان جمع کرتی مخلوق اس کو دور کرنا چاہتے اپنے گھروں سے؟ نہیں، تو کتوں کو اور تصویروں کو بلا وجہ نہیں، کچھ جگہ وجوہات ہو سکتی، کچھ جگہ مجبوریاں ہو سکتی، ایک الگ بات ہے، وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کے علاقے کے جو مفتیان علماء سے، لیکن عام حالت میں تو یہ کوئی چیز نہیں ہوں گی یاد رکھیں، ورنہ پھر یہ مخلوق فرشتے جن کو کہتے ہیں گھروں میں داخل نہیں ہوں گے، اور ان کے نہیں داخل ہونے سے پھر نحوست، برائی، رحمت کے خلاف زحمت کا معاملہ اور لعنتوں تک بات جا سکتی ہے، مطلب ہم خیر سے محروم ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا اس معاملے میں محتاط رہے، یہ دو کام ہم نہ کریں، اور کتے کے الفاظ بار بار دیگر روایتوں میں بھی اس کے بعد آتے رہیں گے یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھ لیا یہ دو کام ہم کو نہیں کرنا ہے، ورنہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں، نزدیک نہیں آتے یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے، اور یہ روایت ماں عائشہ کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے، اور میں نے اپنے دروازے پر ایک جو ہے نقشی والا پردہ لٹکا رکھا تھا جس پر گھوڑوں کی تصویر تھی، پردہ لٹکا رکھا تھا جس پر گھوڑے بنے ہوئے تھے، اور ایک روایت میں کہ وہ گھوڑوں کو پر بھی تھے، مطلب یونیکارن سمجھو، ایسا کچھ تو بنا ہوا، ہم امیجنری کریچر ہے، وہ کوئی حقیقت میں نہیں ہوتا، تو وہ بنے تھے، آپ نے حکم دیا تو میں نے اس کو پھاڑ ڈالا، اس سے ایک پتہ چلا ایسے پردے ہونا نہیں چاہیے، اس پہ جانداروں کی تصویریں ہوں، چاہے وہ چرند ہو چاہے پرند ہو، مطلب جس کو کہیں گے اڑنے والے پرندے ہو یا پھر چرنے والے جانور ہو، یاد رکھیں، اگر ہے تو اس کو مٹا دے، مسخ کر دے، اور یہ اللہ کے رسول نے تو ناپسند کیا، تو ماں عائشہ نے اس کو پھاڑ ہی دیا سیدھا، اب پھاڑ نہیں سکتے، قیمت زیادہ تھی تو چہروں کو مسخ کر دے، مٹا دے کہ پھر نظر نہ آئے کہ اس کے پیچھے کیا تھا، لیکن یہاں ایک بات بتا دو، چہروں کی جب بات ہو رہی ہے، تصویر جو ہوتا ہے یاد رکھیے اس کے لیے کچھ کنڈیشن سے کسی چیز کو تصویر ہونے کے لیے، ورنہ لوگ پوچھتے ہیں کبھی کرو شرٹس پہ چھوٹے چھوٹے لوگو ہوتے ہیں، اور اس پہ کبھی اونٹ، کبھی مگرمچھ، کبھی مطلب الو، کبھی چیل، کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، تو دیکھیں تصویر کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی صورت کے لیے جو کنڈیشن، تصویر صورت سے لفظ آتا، سورہ کہتے ہیں عربی کے اندر، تصویر اسی سے لفظ آتا ہے، صورت ہونا کمپلسری، کوئی جسم کسی کا اگر کسی جگہ ہو تو تصویر میں نہیں آتا ہے، تصویر کے لیے چہرہ ہونا کمپلسری ہے، صورت ہونا کمپلسری، اور صورت 3 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے، ان میں سے ایک چیز بھی نکل جائے تو اس کو تصویر نہیں کہتے ہیں، پھر وہ ہوتا ہے آنکھ، ناک اور کان کا موجود ہونا،
تو وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں میں تو کچھ بھی نہیں دکھتا، نہ آنکھ دکھتی، نہ کان دکھتی، نہ ناک دکھتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے عربی جو عرب علاقوں کے اندر بہت ساری ٹیکسٹ بک بھی ہوتی ہے بچوں کی، تو بغیر آنکھ کی چھاپتے ہیں. مطلب انسان ہے، بتانا ہے کوئی ڈائیگرام تو آنکھ مٹا دیتے ہیں اس کی، چونکہ آنکھ غائب ہوگی تو تصویر نہیں بچا. آنکھ، ناک اور کان ہونے سے تصویر بن جاتی ہے. تو کسی تصویر کے اندر آنکھ، ناک، کان دکھ رہا ہے تو نہیں ہوں گی. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کارٹونز بھی بناتے ہیں جو مسلمان ملکوں وغیرہ میں، تو آپ دیکھیں آنکھ نہیں ہوتی کارٹون کی، خالی ایسا کچھ تو بھی آتے جاتے رہتا آنکھ کے پاس، یا کان نکال دیتے، ناک نکال دیتے اس کی، تو اس سے صورت نہیں رہتی پھر باقی. تو یہ رولنگ ہے اس کی یاد رکھیں. تو صورت تصویر کب ہوتی ہے؟ ورنہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی لوگ پھر پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کو نکالنا، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس میں تو دکھتا بھی نہیں ہے، وہ اتنا بڑا بھی ہو تو نہیں دکھتا ہے، چونکہ اس کے اندر خالی آؤٹ لائن ہوتا ہے. وہ تصویر، صورت تو ہوتی ہی نہیں جانور کی بھی اس میں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس چیز کو ہم سمجھیں. تو جہاں تصویریں ہوں اور جہاں کتا ہو، یاد رکھیں وہاں نہیں آتے. اور تصویروں کے تعلق سے، صورت کے تعلق سے بات دیکھیے، اور کتوں کے تعلق سے ڈیٹیل میں دیکھیے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ فرشتے ان مسافروں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ جو گھنٹا رہتا ہے اور جن کے ساتھ سفر میں کتا رہتا ہے. تو مطلب کوئی آدمی سفر کر رہا ہے اور گھنٹا لے کر چل رہا ہے. گھنٹے سے مراد کوئی ایسی چیز جس کو آپ جانتے ہیں نا، وہ گول اوپر سے کوئی کور ہوتا ہے، اندر کوئی چیز ہوتی ہے جو لگ کر بچتی ہے. جیسے کہ اس کی مثال لینا ہے تو عیسائی جو اپنی عبادت کے لیے چرچز کے باہر لگاتے ہیں، دیکھا آپ نے، بڑا گھنٹا ہوتا ہے اور اس کو کوئی ایسا کھینچتا ہے تو اس سے ان کے عبادت کا وقت ہوتا ہے تو اس کو بجایا جاتا ہے. اور عیسائی عبادت کو بلانے کے لیے وہ گھنٹا بجاتے ہیں، اور یہودی جو ہے عبادت کو بلانے کے لیے ایک جانور کا سینگ ہوتا ہے، تھوڑا سا گھما پیچیدہ ہوتا ہے، اس کو پھونکتے ہیں. ادھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا جب نماز فرض ہوئی تو کیسے بلایا جائے، مشورہ لیا گیا صحابہ سے کہ کیسے بلایا جائے. تو کسی نے کہا ہم گھنٹا بجائیں گے جیسا عیسائی، تو آپ نے کہا تو عیسائیت کی مشابہت ہو جائے. کسی نے کہا ہم سور پھونکیں گے وہ جیسا جیوز کرتے ہیں، تو کہا وہ بھی ٹھیک نہیں، مشابہت ہے. تو کہا ٹھیک ہے طے کرتے ہیں. اس کے بعد ایک صحابی سوئے، جا کر سو کر انہوں نے خواب میں یہ الفاظ سنے جو اذان ہم دیتے ہیں. پھر وہ اذان کے الفاظ سنے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا. آپ نے کہا بڑے اچھے الفاظ ہیں، یہ اذان کے الفاظ ہوں گے، یہی اذان کے الفاظ ہوں گے، یاد رکھیں. اور اذان جو ہوتی ہے، چونکہ ایک مسئلہ نکل گیا تو مختصر بتا رہا ہوں. اذان جو ہوتی ہے یاد رکھیے وہ دو قسم سے دی جاتی ہے. ہمارے پاس ایک ہی قسم سے دی جاتی ہے اور بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، وہ ریگولر ہے اور ایک دم کامن ہے. اس میں ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہم 4 بار پڑھتے ہیں. لیکن اذان کی دوسری قسم ہے، یہ سارے الفاظ کو اس سے ڈبل پڑھتے ہیں. مطلب 4 کو 8 بار پڑھتے ہیں، 2 کو 4 بار پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اللہ اکبر، 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 اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا، ایسا ہوتا ہے تیز، اور دوسرا والا ہلو، تیز دوسرا ہلو. تو اس میں ڈبل ہو جاتے ہیں. تو جو دوہری اذان ہوتی ہے اس کی اقامت دوہری دی جاتی ہے، مطلب اذان کا آدھا اقامت ہوتی ہے. تو ہمارے پاس اذان اکھیری ہوتی ہے، اقامت دوہری ہوتی ہے. اگر اذان دوہری ہے تو اقامت دوہری ہونا، اذان اکھیری ہے تو اقامت اکھیری ہونا. مطلب اگر اذان آپ یہ والی دے رہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ، یہ والی اذان دے رہے تو اقامت کیسی ہوں گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ، یہ اقامت ہوگی. اور جب دوہری اذان دیں گے آپ جس میں 8 بار پڑھا جائے گا تو اس کی اقامت کیسی ہوں گی؟ پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول، ہے نا. تو بس اذان اکھیری دی جاتی ہے، اقامت دوہری. لیکن کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ علم کے لیے بتا رہا ہوں کہ تو کوئی بہت سے لوگ سعودی جاتے بولتے ہیں وہاں اذان اقامت اکھیری کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے پاس مسجد کے اندر اذان ہم اقامت اکھیری دیتے ہیں. اکھیری اس لیے دیتے ہیں اقامت ہم کہ اذان اکھیری ہوتی ہیں، جبکہ اذان کے 2 ٹائپس، جب دوہری اذان تو دوہری اقامت، اکھیری اذان تو اکھیری. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. تو گھنٹا تو جو بچتا ہے یاد رکھیں، تو اس کے ایک مثال وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، سائز میں چھوٹا ہو سکتا ہے. سفر میں ہو تو گھنٹا استعمال نہ کرے. اس زمانے میں عرب جب نکلتے سفر میں تو گھنٹے وغیرہ استعمال کرتے تاکہ لوگوں کو لوکیشن بتائے، ہم کہاں ہیں وغیرہ کرے. تو یہ درست نہیں، یاد رکھیں. اور کہا سفر میں اگر کوئی جا رہا ہے اور کتا لے جا رہا ہے، سفر میں کتا حفاظت کے لیے جایا جا سکتا، پھر وہ بات ہو چکی ہے کتے کی حفاظت کے لیے. لیکن شوقیہ طور سے رکھ رہے ہیں، یہ درست و جائز نہیں ہوں گا، یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح ایک اور روایت ہے جیسے مسلم کی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں گھنٹا جو ہے شیطان کا باجا ہے. جو گھنٹا ہے جو بجایا جا رہا ہے وہ شیطان کا باجا، یاد رکھیں. اب کوئی آدمی جو گھنٹا بجاتا ہے یا گھنٹی بجاتا ہے ہم اس کو برا نہیں کہہ رہے، لیکن اسلام میں ہر قسم کی میوزک حرام ہے، چاہے وہ گھنٹی سے آتی ہو، گھنٹے سے آتی ہو، یا کسی اور انسٹرومنٹ سے آتی ہو. تو ہم لوگوں کا معاملہ کسی ایک مذہب کے خلاف نہیں بلکہ ہم گھنٹی اور گھنٹے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہر میوزیکل انسٹرومنٹ جائز نہیں، سوائے اس کے کہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ جس کو دف بولا جاتا ہے، وہ دف کو جو ہے بجایا جا سکتا ہے. اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ
ایک ڈفلی سمجھ لیجیے انڈیا میں جو ہوتی ہے، ایک طرف سے ہوتا ہے ایک طرف سے خالی ہوتا ہے، اور اس کو کچھ مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجانے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ کسی کے پاس شادی وغیرہ ہو تو بجا لیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں عورتیں بجائیں گی ادھر کی سڑک پہ نکل کے نہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں کر لیا جائے۔ کسی نے نظر مانگی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے تھے، ایک خاتون نے کہا اللہ کے رسول میں نے نظر مانگی تھی کہ میں اگر یہ میرا کام ہو جائے تو آپ کے قریب آ کے دف کو بجاؤں گی، تو کہا تو نے مانگ لی نظر تو بجا لے آ کے، تو پتہ چلا کسی نے نظر مانگ لی تو بجا لے سکتی ہے، شادی ہو جائے تو اس کو بجایا جا سکتا ہے، تو چند مواقع بہرحال اس کو ہر جگہ نہیں وہ بھی ٹھیک، تو وہ اتنا اجازت، تو لہٰذا آپ نے کہا کہ گھنٹہ جو ہے وہ شیطان کا باجا ہے، مطلب اس سے وہ خوش ہوتا ہے، تو لہٰذا لوگ آج کل گھنٹی تو نہیں لگاتے لیکن ایک ہوا سے بجنے والی چیزیں بہت گھروں میں کامن لٹکا دیتے ہیں، کچھ لمبے لمبے ہالو جو ہے میٹل کے کچھ ہوتے ہیں، اس میں ایک بیچ میں ایک لوہے کا ہوتا ہے، وہ ہوا چلے گی ٹن 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 بجنا چالو ہو جاتا ہے، تو یہ درست نہیں، چونکہ وہ بھی گھنٹی کی ایک شکل ہے، ہوا سے کنٹینیوس بجتا رہتا ہے، درست نہیں ہے، یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے، چونکہ رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اور فرشتے کے دور ہونے سے رحمتیں ختم ہو جاتی ہے اور شیاطین بسنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ آئیے اس کے بعد اور کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں وہ سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں کافی سارے الفاظ آپ نے فرمایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا 3 شخص ایسے ہیں جن سے فرشتے قریب نہیں آتے، مطلب دور ہو جاتے، اس کا مطلب 3 اشخاص ایسے جن سے فرشتے قریب نہیں آتے، ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ پہلا آپ نے فرمایا کہا کافر کی لاش، اس کے پاس سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، وہاں نہیں رکتے ہیں وہ، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو کافر کی لاش اس سے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ دوسرا آپ نے فرمایا وہ شخص جو خلق کی خوشبو لگائے، اب خلق کی خوشبو کیا ہوتی ہے، یاد رکھیے خاص قسم کی اور زیادہ شدید اسمیل ہوتی تھی، یاد رکھیے، یا ایک مرکب تھا، یہ کئی خوشبوؤں کا ایک مجموعہ بنایا جاتا تھا جس میں زعفران غالب رہتا تھا، بہت مجھے ایکسٹریم خوشبو جو خلق کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ کوئی خلق لگائے، چونکہ فرشتے اس سے بھی دور بھاگتا ہے، چونکہ آپ دیکھیں ایکسٹریم خوشبو بھی ہوتے انسان بھی دور بھاگتے ہیں اس سے، یار اتنی خوشبو مت لگایا کرو۔ اور جن چیزوں سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے، حدیث میں الفاظ ہے، انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث اس طرح سے تھی وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص یہ اور یہ کھائے ہماری مسجدوں میں نہ آئے۔ راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کی طرف اشارہ کیا، چونکہ پیاز اور لہسن کھا کے آپ مسجد میں آئیں گے، اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے اس کی، حلال ہے وہ کھانا، حلال ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو مسجد کھا کے مسجد نہیں آنا، کھائے تو اس کو منہ صاف کر لینا، اس میں اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے، آپ سنیں گے تو پسند نہیں آئیں گے اب، تو وہ خوشبو لگا کے جو آئے، مطلب یہ 2 کھائے تو نہ آئے، چونکہ آپ نے فرمایا جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بدبو والا ہو گیا۔ ایکسٹریم خوشبو بھی یاد رکھیے، اس سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، اور آپ بھی دیکھیے اگر کوئی ایکسٹریم خوشبو لگائیں گے تو آپ کو پسند نہیں آئیں گے، آپ بھی اس سے دور ہٹ جائیں گے، یار اتنی خوشبو مت لگایا کرو، سر دکھنا چالو ہو گیا۔ تو آدم کی اولاد کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اب اس میں یہ چیز بھی آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ تمباکو اسمیل کرتا ہے، تو تمباکو کی اسمیل نہیں عالم بول کے اس میں خوشبو ملائی جاتی ہے، وہ اتنی ایکسٹینس مطلب اتنی زیادہ خوشبو ہوتی ہے کہ آپ بولیں گے نہیں، ویسے وہ کھانا ہی چیز جائز نہیں، یاد رکھیے، اور اس پہ اس کی خوشبو اور تکلیف دے رہی تھی، وہ بھی آپ غور کیجئے، اتنی تیز آتی ہے، آپ دور سے بولیں گے یار کوئی تو تمباکو کھانے والا ہے، چونکہ وہ تمباکو خوشبو چھپانے جو اس میں خوشبو ڈالی گئی وہ اتنی ہارڈ ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، چونکہ وہ اسمیل کو دبانے کے لیے ڈالی جاتی ہے اس کی، بہرحال تو خلق کی خوشبو لگائیں گا فرشتے قریب نہیں آتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے اس کے تیسری چیز فرمایا اور کہا خلق کی خوشبو، اور تیسرا فرمایا اور کہا کہ جنوبی انسان جو ہوتا ہے اس سے بھی قریب فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جنوبی کیا ہوتا ہے؟ جنوبی کا معنی انسان اس کیفیت میں ہو کہ جب اس کو غسل واجب ہو، چاہے وہ ہم بستری کی وجہ سے ہوا ہو یا پھر اس کو احتلام کی وجہ سے ہوا ہو، نائٹ فال کی وجہ سے ہو، ویٹ ڈریم کی وجہ سے ہوا ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر غسل لینا چاہیے۔ اب سوال یہ آیا کہ اگر ایسا انسان کے ساتھ ہو جائے، انسان اپنی بیوی کے ساتھ سونا چاہتا ہے، اب حدیث کے الفاظ ہے کہ جنوبی کے پاس فرشتے نہیں آتے ہیں تو کیا کرے؟ تو یاد رکھیے اگر انسان کو جنوبی حالت میں صبح اٹھ کے غسل لینا ہے تو پھر وضو کر کے سوئیں گا، وضو کر کے سوئیں گا تو معاملہ کٹ ہو جائے گا۔ تو آپ سے فرمایا وہ شخص جو جنوبی حالت میں مگر یہ کہ وضو کر لے، وضو کر لیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ایک انسان جنابت کی حالت میں وہ کھانا چاہتا ہے تو وضو کر لے، ایک انسان جنابت کی حالت میں ابھی غسل لینا نہیں چاہتا، سونا چاہتا ہے تو وضو کر لے، ایک انسان جنابت کی حالت میں صبح اٹھ کے غسل کرنا چاہتا ہے فجر سے پہلے تو وہ وضو کر لے، وضو کر کے سونا چاہیے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کیا وضو دائمی عبادت ہے؟ تو یاد رکھیں وضو دائمی عبادت ہے، غسل ہو نہ ہو آپ الگ سے وضو کر سکتے ہیں، مطلب غسل نہ ہو تو وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، بولنے کا مطلب یہ غسل نہ بھی ہو تو وضو کریں گے تو اجر و ثواب ملتا ہے اس کا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ارے غسل ہی نہیں تو وضو کر کے کیا فائدہ؟ یہ مسئلہ مردوں کے لیے تو زیادہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے مسئلہ کب کام آ سکتا ہے؟ جب وہ حیض کی حالت میں ہو،
کئی دنوں تک جو ہے غسل نہیں کرتے، چونکہ اب غسل کرے بھی تو فائدہ نہیں ہے، وضو تو کر سکتے ہیں، چونکہ وضو دائمی عبادت ہے۔ وضو کیا فائدہ دے گا؟ وضو وہ سارے فائدے دے گا جو وضو کی فائدے روایتوں کے اندر آتے ہیں۔ وضو کر کے جو سو جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وضو کر کے فلاں۔ غسل کے بعد وضو کرنے سے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن غسل نہ ہو بھی تو وضو کیا جا سکتا ہے، حالانکہ اس سے کوئی عبادت نہیں ہوگی، لیکن وضو خود اپنے آپ میں ایک دائمی عبادت ہے۔ کیا آدمی جنابت کی حالت میں ہے، مطلب اس کو غسل نہیں ہے تو نماز نہیں ہوں گی، لیکن وضو کر کے سوئے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ وضو دائمی عبادت، جس کے نتیجے میں جو فرشتے جنابت کی حالت میں ایک انسان سے دور ہو جاتے ہیں وہ دور نہیں ہوں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس روایت کے اندر تین باتیں آ گئی۔ کافر کی لاش سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، دوسرا یاد رکھیے ایک مخصوص قسم کی تیز خوشبو ہے، خلق جس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اس سے لگانے سے فرشتے دور ہوتے ہیں، ہم آج کے زمانے کا بہت زیادہ شدید خوشبو۔ تیسرا جو ہم نے دیکھا اس کے اندر یاد رکھیے کہ اگر جنابت کی حالت میں ایک انسان ہو تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وضو کر لے۔ تو لہٰذا بچہ ہے، بڑا ہے، سونا چاہتا ہے، صبح اٹھ کے غسل لیں گا، شام میں انتظام نہیں تو بہرحال وہ وضو کر لے اور پھر سو جائے، اور وضو دائمی عبادت ہے۔ اور ایک مسئلہ میں نے بتا دیا، خواتین بھی جو ہے وضو وغیرہ اس حالت میں بہرحال وہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ غسل نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن وضو والی عبادت کرتے رہے، جیسا منہ تو دھو رہے ہیں نا، وضو کریں، کیا اس میں مسئلہ بہرحال؟ تو یہ ذہن میں رکھنے کے لیے بہرحال ہوا۔ آئیے اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے جس سے یاد رکھے فرشتے نہیں ہے، تو یہ آخری پوائنٹ رہے گا ہمارا اس موضوع کے اس ٹاپک کے اندر، چونکہ میں نے شروع میں کہا تھا بہت چند چیزیں جس کی وجہ سے فرشتے ہم سے دور رہتے ہیں، اور وہ یاد رکھیے جھوٹ بولنے والے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولنے والے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ آئیے جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ سنیے، جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور سے چلے جاتے ہیں۔ 1 میل دور، مائل جس کو کہتے ہیں یاد رکھیے، 1 میل اپروکسیمیٹلی 1.5 کلومیٹر سے لے کر 1 کلومیٹر اور 700 میٹر تک ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ میل، مائل اس کو جو ہے انگلش میں بولتے ہیں، وہ میل ہوتا ہے ہمارے پاس، یاد رکھیے۔ 1 میل دور چلے جاتے ہیں اس سے جب وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، چونکہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، اور جب بدبو رہتی ہے وہ ہم کو تو نہیں آتی بہرحال اس کی، لیکن فرشتے اس کو سونگ لیتے ہیں، اور اس بدبو کی وجہ سے وہ انسان سے دور ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ لیکن اب جھوٹ کا معاملہ کیا ہے، یاد رکھیں، یہ اتنا ہو چکا جس کی کوئی انتہا نہیں، حالانکہ فرشتے سے دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک گناہ انسان کے نام عمل میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور ایک صحابی غالباً ان کا نام عامر تھا، ان کی والدہ وہاں موجود تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کیا کیا، ہاتھ کو بند رکھا مٹھی کو، اور کہا آؤ میرے پاس میں کچھ دوں گی، بچوں کو بولتے نا آؤ میرے پاس کچھ دوں گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا دینے والی ہو، بلا رہی ہو نا بچے، کیا دینے والی ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ کھولا تو کھجور ہے، یہ دینے والی۔ تو ہاں اگر تم ایسا نہ کرتی تو ایک جھوٹ تمہارے نام پہ لکھ دیا جاتا، مطلب بچوں کو بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کچھ اور بول کے سمجھائیے، بچوں کو جھوٹ بولنا ایک دم عام بات ہے، بولتے نہیں بچوں کو جھوٹ بولا جا سکتا، ایسا وہ اندھیرے میں جائیں گے تو بڈھا آئیں گا، کون بڈھا ہے وہ، اور کیوں آئیں گا، اور کیوں ڈراتے ہو بچوں کو فالتو چیزوں سے بچپن سے، ایسا خوف جو خوف انہوں کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جھوٹ بھی ہو گیا ایک دم، کون بڈھا آئیں گا اندر سے، کچھ بھی نہیں، مطلب آپ بولے جن بھوت آئیں گا، غلط بات ہے نا، کیوں ڈرا رہا ہے؟ اس سے بچوں کو اندھیرے سے ڈر پیدا ہوتا ہے، جھوٹ بولا آپ نے، یا بچے پوچھ رہے آپ سے کوئی سوال کر رہے ہیں کہ وہ بجلی کیوں کڑکتی، ارے وہ الیکٹرک شارٹ سرکٹ ہو جاتا آسمان میں، جان دو تم کہاں وہ چکر میں جا رہے ہیں، غلط بات کیوں بولے؟ آپ بتائیے اس کو کیسا ہوتا ہے، گرم ہوائیں اور ٹھنڈی ہوائیں جب ملتی ہے جس علاقے کے اندر ہے نا، تو اس کی وجہ سے وہ ٹکراؤ ہوتا ہے دونوں کے اندر، اور اس کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے بجلی کڑک کے باہر نکلتی ہے۔ نہیں آتا تو بولتا بیٹا میرے کو نہیں معلوم، سائنٹیفک ریزن اسکول میں جا کے ٹیچر سے پوچھ لو، جھوٹ مت بولو اس کو۔ یا پھر کوئی بات ہے جو فیوچر میں کرنے والے تو انشاءاللہ کے ساتھ بولو، جیسا مثال کے طور پر مجھے گاڑی چاہیے فلاں وغیرہ، انشاءاللہ دیکھیں گے، اب آپ نے اللہ پہ ڈال دیا بات کے حالات رہے تو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال جھوٹ نہیں، تو بچوں سے جھوٹ نہیں، تو اللہ کے رسول موجود تھے، صحابیہ نے ہاتھ بند کر کے بچے سے کہا کچھ دوں گی، آپ نے کہا تیرے نام ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا اگر تو کچھ نہ دیتی، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک کھجور ہے، تو آپ نے ان کو وہ کھجور دیا تھا۔ جھوٹ بولنے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن بڑی تعجب کی بات ہے ہم اس کو بہت معمولی لیتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ تھوڑا سا اس پہ غور کرو۔ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر، دنیا کے جو جدید ترین ممالک کہلاتے ہیں، اس کے اندر ان کے سیاستداں بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، مطلب آپ انداز لگیں، ہمارے پاس تو اس کے بغیر سیاستداں کوئی پولیٹیشین بن ہی نہیں سکتا، وہ لوگ تک جھوٹ نہیں بول سکتے، سیاستداں تک جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اتنے مطلب پابند ہوتے، چونکہ ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا تو وہ ذلیل محسوس کریں گا، اپنے آپ کو ذلیل محسوس کریں گا، تو بہت مطلب جس کو کہیں گے وہ ہو جائیں گا، اور آپ سے معافی مانگیں گے۔ یاد رکھیں، یہ بڑی عجیب بات ہے، یاد رکھیں، مطلب اسلامی اصول اور ضوابط ان لوگوں نے لے لیے، انہوں نے لے لی۔ کتنی تعجب کی بات ہے، ہمارے پاس تو ایک آدمی اپنے آپ کو مومن مطلب اعلیٰ درجے کا پتہ نہیں کیا کیا بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہا جھوٹ بولنا جائز ہے، گالی دینا جائز ہے، گھما دینا جائز ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، بس مطلب ہر چیز اس کے لیے جائز ہو جا رہی ہے۔ جتنا دیندار لیول پہ جا رہا ہے اتنا زیادہ جھوٹ بول رہا ہے، گھر میں بیٹھ کے فیس بک یوز کر رہا ہے اور بول رہا ہے بزی ہے میں۔ جھوٹ کے ایک درجہ مطلب ہوگا، چونکہ اس سے مقام بنے گا نا، میں بار بار نہیں ملوں گا، تھوڑے دن تک بھگاتے رہوں گا تو لوگ پتہ چلیں گا میرے پاس 10 بار آئے تو میں ملتا ہوں، یہ حالت ہے، یاد رکھیں۔
تو لہٰذا جھوٹ نہیں، جھوٹ بولنے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ اور جھوٹ کے بارے میں کیا کہوں، آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں، شرک بھی جھوٹ کی قسم ہے۔ جھوٹ کا دائرہ اتنا بڑا ہے، شرک بھی جو اللہ کے ساتھ شریک کی جاتے ہیں وہ جھوٹے معبودان ہیں نا، تو شرک بھی جھوٹ کی قسم ہے۔ اس سے آپ سمجھو جھوٹ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے حدیث میں الفاظ ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، مطلب ہمیشہ کے لیے جھوٹا ہو جاتا ہے۔ اب بولیں گے کیوں 2-3-4 بار جھوٹ بولا، بار بار بول تو نام ہی لکھ دیا گیا۔ اب وہ سچوں میں نصیحت، اور ایک انسان سچ بولتا ہے اور پھر سچ بولتا ہے، اسی کوشش کرتا ہے، سچوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو شرک بھی جھوٹ کی قسم ہے۔ تو جھوٹ کتنی خطرناک چیز ہے، اندازہ لگائیے۔ فرشتے اس بدبو کو سونگھ لیتے ہیں جو انسان جب جھوٹ بولتا ہے اور دور چلے جاتے ہیں۔ اور جھوٹ کے بارے میں آلریڈی ہم نے ایک لیکچر لے لیا، بس ایک مختصر بات بتاؤں جھوٹ کے بارے میں، ہر کوئی اس کو ذہن میں رکھے، جھوٹ کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، وہ یقیناً آپ کی زندگی میں بار بار آپ کے سامنے آئیں گا، بار بار آئیں گا، آج نہیں آئیں گا۔ مثال دیتا ہوں، کالج لائف میں ایک جھوٹ بولا تھا، کالج لائف ختم ہو کے 25 سال ہو گئے، پھر ایک کوئی تو ملا رہے یار تم نے کالج میں بولے تھا تمہارے دادا کی زمین، اس کا کیا ہوگا؟ جھوٹ تھا وہ، آئی پھر بات میرے سامنے، پھر ایک نیا جھوٹ بولتا ہوں، وہ بھیج دیا، اس پہ کیس ہو گیا، ابھی وہ ڈسپیوٹیڈ پراپرٹی بن گئی، ابھی فلاں ہو گیا، پھر جھوٹ بولا، پھر مرتے وقت کوئی تو بات آئیں گے، تم نے ایک بار بولے تھے، بار بار آئیں گا، ری اٹیسٹ کرنا پڑے گا، یا تو معافی مانگ لو گا بول کے جھوٹ بولا تھا، بس ختم کرو قصے کو، نہیں تو اس کی اپنی لائف ہے، یہ آپ کے سامنے بار بار آئیں گا، بار بار آگے تکلیف دیں گے، یاد رکھ کر ایسے ایسے مقامات پر آئیں گے، آپ سوچیں گے کاش کہ میں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہوتا۔ سچ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک ٹائم ہی ہے نا، ایک ٹائم ہی وہ جھٹکا جو بھی ہے بارہ کہ آپ نے سچ بول دیا، ایک ہی بار ہے وہ جھٹکا، سامنے والے کو بھی لگا، آپ کو بھی لگا کہ یار ایسا بولتے کہ میں آیا تھا اور آپ نے صرف یہ، لیکن میں نے سچ بولا، میں نہیں مل سکتا تھا آپ سے، وجہ کیا تھی کہ میں ایسا تھا، ہو گیا، لیکن اتنی بات کے لیے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہوں گا، ختم ہو گیا، لیکن آپ نے جھوٹ بول دیا میں یہاں تھا وہاں تھا، اگلی بار وہ بات آ گیا، آپ تو اس دن بولے وہاں تھے، اور اب کیا بولوں کہاں تھا، پھر اس کو بول رہے کہ تو بول کہ میں وہاں تھا، تو وہ بھی جھوٹ بول رہا کہ جھوٹ کی اپنی زندگی چالو ہو جاتی۔ تو جھوٹ زندگی میں یاد رکھو، وہ سامنے آئیں گا، فرشتوں کو آپ سے دور کر دیں گا، رحمت کو اللہ کی دور کر دیں گا۔ جھوٹے انسان کے بہت برا حال ہوتا ہے، یاد رکھیے، دنیا میں بھی ایک بہت بری زندگی جیتا جھوٹا، آخرت میں بھی بری زندگی جیتا ہے، اور اگر جھوٹ کچھ اور چیزوں کے ساتھ کمبینیشن میں مل جائے تو وہ پکا منافق بھی ہو جاتا ہے، چونکہ منافق کے لیے جو پرلے درجے کا ہوتا ہے، جو 4 چیزیں جس سے وہ مل کر پکا منافق ہو جاتا ہے، اس میں پہلی چیز ہے اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، تو یہ چیزیں مل جائیں گی تو آپ پکے منافق کا انگریڈینٹ، فرسٹ انگریڈینٹ یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، اور شرک بھی جھوٹ کی قسمت، لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ چند اعمال تھے، میں سمجھتا ہوں 5-1 اعمال ہم نے دیکھے، جن اعمال سے ہم بچے تاکہ رحمت کے فرشتے ہم سے دور نہ ہو، اور اللہ رب العزت کے رحمتیں ہم پر آتی رہے۔ اس کے فرشتے، چونکہ وہ فرشتے لاتے ہیں اللہ کی رحمت کو، یہ اس کا طریقہ کار ہے، یاد رکھیے، لہٰذا یہ تمام چیزیں ہوتی رہے، تو ہم اس کے لیے خاص خیال رکھیے ایسے کوئی عمل نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے موقع آنے والے جو ہفتوں میں وہ چیزیں رکھوں جس سے فرشتے آتے ہیں، ابھی تو جاتے والا میں نے جلدی اس لیے رکھ دیا کہ کم ٹائم میں ایک ہی لیکچر میں ہو گیا، ہم جاتے کن چیزوں سے ہم نے دیکھ لیا، آنے والے دیکھیں گے الحمدللہ۔ قرآن و سنت کے اندر تقریباً 40 سے 60 کے قریب ایسی چیزیں جن کی وجہ سے فرشتے ہم سے قریب آتے ہیں، تو کیوں نہ ان چیزوں کو بھی ہم دیکھیں تاکہ فرشتوں کو ہم اپنے نزدیک رکھیں اور اس سے ہمارے فائدے ہو۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر اس کام سے ہماری حفاظت کرے جس کام کو ناپسند کرتا ہے، اور جس کام سے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے وہ کام لے، ان چیزوں میں ہمیں جو ہے آگے بڑھائے جس کام کے ذریعے اس کی رحمت اور اس کی برکتیں ہم تک بہرحال آتی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے کام اگر ہم سے ہوئے تو ہم کو توبہ کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرما، اور ہماری توبہ کو جو ہے قبول کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔